نماز جنازہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے، تو اگر بتایا جاتا کہ اس کے ذمے قرض ہے تو اللہ کے رسول پہلے اس کا قرض ادا کرتے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے اور کہتے تھے صحابہ سے کہ تم پڑھ لو، لیکن یہ شروع میں تھا کہ آپ جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ بعد میں جب بیت المال میں پیسہ آ گیا تو پھر اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ مقروض کا قرض ادا کر کے جنازہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ فضیلت، نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت میں کئی روایات ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو نماز جنازہ پڑھے، یعنی جنازہ کے ساتھ چلے اور جنازہ پڑھے، تو اس کے لیے احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے، اور جو اس کو مردے کو یعنی دفنانے تک، قبر میں اتارنے تک وہاں پہ بیٹھا رہے تو اس کے لیے 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔ نماز جنازہ کی شروط، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نماز جنازہ وہ شخص پڑھے جو کہ باوضو، کیونکہ یہ بھی ایک اعتبار سے نماز ہے تو اس لیے اس میں باوضو ہونا ضروری ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو ممنوع اوقات ہیں ان میں نہ پڑھا جائے، وہ ہیں بھی تھوڑے سے۔ باقی یہ بات درست نہیں ہے کہ رات میں کوئی جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا، تو ضرورت ہو تو رات میں جنازہ پڑھا جا سکتا۔ بعض صحابہ کے جنازہ رات میں پڑھا گیا، انہیں دفنایا بھی رات کے وقت گیا۔ ارکان، سب سے پہلے تو نیت ہے، کوئی بھی عمل ہے اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ پھر قیام، نماز جنازہ میں دوسری چیز کیا ہے؟ قیام۔ نماز جنازہ میں اب یہ تو معلوم ہے کہ رکوع سجدہ تو ہے نہیں، صرف قیام ہی قیام ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تکبیرات، تکبیرات اربع، 4 تکبیرات ہیں، یعنی اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا جائے گا۔ پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے پھر درود شریف ہے، وہی جو ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے میت کے لیے دعا ہے، چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانے چاہیے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے، کوئی متعین روایت نہیں ہے، صحابہ کرام کے اقوال اور افعال ہیں، بعض اہل علم قائل ہیں بعض قائل نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ اگرچہ امام شوکانی نے یہ کہا ہے کہ نہیں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، انہوں نے اس کی دلیل یہ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے یہ ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن عید کی تکبیرات میں بھی ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ ملتا ہے، تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے جائیں، صرف تکبیر پہ بھی ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ نیکسٹ سورہ فاتحہ، تو صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی نماز جنازہ، تو انہوں نے نماز جنازہ میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھی اور کہا کہ یہ سنت ہے، تو جمہور اس کے قائل ہیں سورہ فاتحہ کے، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، یعنی وہ اسی کو حمد و ثنا کہتے ہیں۔ احناف جو ہے وہ صرف وہ نماز والی ثنا پڑھتے ہیں، سنت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس اعتبار سے سنت ہے، اگرچہ بعض اہل علم نے اس کو واجب کہا ہے، لازم کہا۔ تو بہرحال یہی بات ہے کہ پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، یہی قول درست ہے۔ پھر ہم نے بہت اصل میں مشکل میں ڈال دیا نا لوگوں کو، آپ سورہ فاتحہ ہر دوسرے بندے کو یاد ہوتی ہے، پھر آپ نے وہ ثنا بھی نماز والی ثنا سے مختلف کر لی، وہ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوتی، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ پھر درود شریف بھی جو ہے وہ ورحمتا وترحمتا، وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا۔ آرام سے کہیں درود شریف پڑھنا ہے بھائی، نماز میں پڑھتے ہیں، سب سے بہترین درود وہی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، بس لوگ وہ پڑھ لیں، آسانی پیدا کرے لوگوں کے لیے۔ اب کچھ احناف اس طرف آنا شروع ہو گئے، انہیں بات سمجھ آنا شروع ہو گئی۔
نہیں وہ تو سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا، اس میں تو نہیں کہتے نا. پڑھیں گے کیوں نہیں، دعا بھی کریں گے، حمد و ثنا بھی ہے، حمد و ثنا بھی ہے. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ سورہ اخلاص کو بھی ملایا گیا، تو یعنی اس میں ساتھ میں آپ کوئی سورت بھی چھوٹی سی ملا سکتے ہیں. جیسے عام طور پہ اہل حدیث علماء میں یہ معمول میں ہے کہ وہ آیات پڑھ لیتے ہیں سورہ فجر کی جو آخری آیات ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطلب موقع کی مناسبت سے. دعائیں بہت ساری مروی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، وہ تو دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد بھی آپ نے دعا کی ہے، یعنی تیسری کے بعد دعا کی ہے، پھر چوتھی کے بعد بھی دعا کی ہے، اور پھر سلام پھیرا ہے. تو چوتھی کے بعد بھی دعا کی جا سکتی ہے. بچے کے لیے الگ دعا کرنی ہے، بچے کے لیے الگ، ہاں الگ ضروری نہیں ہے آپ مطلب سیغے بدلیں ہی. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آپ سیغے بدل لیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں سیغے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کے ذہن میں ہے بس میت جو ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، آپ اس کے لیے وہی دعا پڑھ دیں. لیکن ایک جو معروف دعا اللہم اغفر لنا و میتنا، اس میں تو سیگا نہیں پڑھ. ہاں وہ سرن پڑھا ہے. ہاں زیادہ جہرن وہ اس لیے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں پچھلوں کو جو ہے وہ آتا ہے کہ نہیں آتا، اس لیے زیادہ جہرن پڑھ دیتے ہیں. لیکن مسنون یہ ہے کہ سرن پڑھا جائے، زیادہ آپ کہہ لیں کہ سرن پڑھا جائے. دیکھیں نا وہ جب آپ جہرن پڑھتے ہیں نا تو اس میں بھی پھر ایک مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ بعض اوقات وہ مولانا صاحب بہت لمبی چوڑی دعائیں شروع کر دیتے ہیں اور اس میں عجیب و غریب طریقے سے رونا بھی شروع کر دیتے ہیں. وہ پھر اچھا نہیں لگتا، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مصنوعیت پیدا ہو رہی ہے یا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے ہمارے آپ دیکھیں نا وطر کی جو دعا ہے اس میں بھی مبالغہ ہوا نا. ٹھیک ہے آپ جہرن دعا کر لیں، آپ وہ قاری حضرات کیا کرتے ہیں، وہ جو شیخ سدیس کی دعا ہے رٹی رٹائی، وہ ردیف اور کافیوں کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں، پھر جہاں وہ روتا ہے وہاں رونے کی کوشش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو اتفاقاً رونا آ گیا ہو. تو یہ کچھ ہمارے ہاں مبالغہ ہوا ہے. وہ کہیں پہ پھر وہ لائٹیں بند کر کے جو ہے وہ باقاعدہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. دعا میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا بھائی چپ کے کرو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، چپ کے اپنے رب کو اور گڑ گڑاتے ہوئے. دعا میں پستی کو پسند کیا گیا، بہت اونچا اور اس کو آواز کو بلند کرنا اس کو پسند نہیں کیا گیا. زیادہ خطرناک. تو اگر کہیں پہ آپ واقعتاً سمجھتے ہیں گاؤں دیہات میں جہاں لوگوں کو مور دین 50% جو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں ان کو جنازہ آتا ہی نہیں ہوگا یا کوئی دعا نہیں آتی ہوگی، تو پھر ٹھیک ہے آپ اونچی آواز سے پڑھ لیں کہ لوگ آمین کم از کم کہہ لیں. لیکن اب اتنی بھی معاملات خراب نہیں ہیں، خاص طور پہ اہل حدیثوں کے کہ ان کو جنازے کی دعا نہ آتی ہو.